آپ کے پاس 15,000 روپیہ ہے، 52.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے، آپ کے اوپر 375 روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ سے 375 روپے لگیں گے۔ اگر آپ نے 370 دے دیے زکوٰۃ میں 5 روپیہ روک لیا تو یہی 5 روپیہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور گنجا اژدہا بن کر آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا اور چیخے گا اور اپنے رب کے پاس لے کر آئے گا کھینچ کر آپ کو، اور کہے گا انا مالو کا وہ انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی 5 روپیہ ہوں جس کو تو نے روکا تھا، میں تیرا وہی 5 روپیہ ہوں جس کو تو نے زکوٰۃ سے منع کر دیا تھا۔ اب اس کے انجام کو بھگت 370 آپ نے دے دیے لیکن 5 روپیہ آپ نے نہیں دیا، 375 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے 374 دے دیا لیکن 1 روپیہ آپ نہیں دیا، تو یہی 1 روپیہ گنجا سانپ اور گنجا اژدہا بن کر آپ کے گلے میں لٹکے گا اور قیامت کے دن کھینچ کر رب کے پاس لائے گا اور کہے گا میں اس کا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کو اس نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ نہیں کیا۔ زکوٰۃ یہ آپ جو مدرسے میں دے رہے ہو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی دھرم ایسا ہے جس میں زکوٰۃ کا ثبوت نہ ہو؟ ہاں، لفظ زکوٰۃ نہیں آیا ہے لیکن دان آیا، خیرات، دان۔ اسلام نے زکوٰۃ کو الگ رکھا ہے اور خیرات کو الگ رکھا ہے، صدقے کو الگ رکھا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہے۔ مثلاً ہمارے پاس آج کے اس دور میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، دونوں میں سے ایک۔ چاندی کی قیمت کم ہے تو اس کو لیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، مسئلہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، تقریر تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم ایک مسئلہ بتا رہے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی، چاندی کی قیمت کم ہے تو کم والا نصاب لیا جائے گا۔ اب 52.5 تولے چاندی کا ہونا ہمارے پاس ضروری نہیں ہے، یہ ایک نصاب ہے۔ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس۔ 1 تولہ چاندی کتنے کی آ رہی ہے؟ مان لو 200 روپے کی، ایک مثال میں دے رہا ہوں، زیادہ ہو سکتی ہے، 300 روپے مان لو۔ 1 تولہ چاندی 300 روپے کی ہے تو 52.5 تولے چاندی اسی کے حساب سے آپ مان لیجئے کتنے کی ہوگی۔ سپوز دیٹ، فرض کر لیجئے 15,000 میں آپ کی 52.5 تولے چاندی آ رہی ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس چاندی ہو، آپ کے پاس 15,000 روپے ہیں، 52.5 تولے چاندی خریدنے کی قیمت ہے، اور اس پیسے کو، اس رقم کو 1 سال گزر گیا ہو، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، تب نہیں، اس رقم کو 1 سال گزر گیا ہو تو آپ کی اوپر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%۔ اب 15,000 کے اوپر جتنی بھی رقم آپ کے پاس ہوگی 2.5% آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1,000 روپے میں 25 روپے، 10,000 روپے میں 250 روپے، پھر 5,000 روپے میں 125 روپے، اس طریقے سے 375 روپے 15,000 میں آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے جو آپ کو دینا پڑے گی اسی حساب سے۔ یہ فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس 15,000 روپیہ ہے، 52.5 تولے چاندی کا پیسہ ہے، آپ کے اوپر 375 روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ سے 375 روپے لگیں گے۔ اگر آپ نے 370 دے دیے زکوٰۃ میں 5 روپیہ روک لیا تو یہی 5 روپیہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور گنجا اژدہا بن کر آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا اور چیخے گا اور اپنے رب کے پاس لے کر آئے گا کھینچ کر آپ کو، اور کہے گا انا مالو کا وہ انا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی 5 روپیہ ہوں جس کو تو نے روکا تھا، میں تیرا وہی 5 روپیہ ہوں جس کو تو نے زکوٰۃ سے منع کر دیا تھا۔ اب اس کے انجام کو بھگت 370
دیے لیکن 5 روپے آپ نے نہیں دیا. 375 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی, آپ نے 374 دے دیا لیکن 1 روپے آپ نہیں دیا. تو یہی 1 روپیہ گنجا سانپ اور گنجا اژدہا بن کر آپ کے گلے میں لٹکے گا اور قیامت کے دن کھینچ کر رب کے پاس لائے گا اور کہے گا میں اس کا وہی مال ہوں, وہی خزانہ ہوں جس کو اس نے غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں پر خرچ نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ ہے فرض. ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مولوی جرجیس کی ذمہ داری ہے صرف اتنا بتانا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. ایک ایک پیسے کا حساب کتاب رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, مولوی جرجیس کی نہیں. یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے, جو من میں آئے خرید لو اور جس کا دل نہ کرے اس کو چھوڑ دو. یہ اسلام کے احکامات ہیں, دل کرے یا نہ کرے ماننا پڑے گا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری دی تھی زکوٰۃ میں. ایک بکری فرض ہو رہی تھی ان کے اوپر. انہوں نے رسی کھولی اور بکری کی رسی اللہ کے رسول کو پکڑا دی, لیجئے. اللہ کے نبی وہ رسی پکڑ کر بکری کو لے کر چلے گئے. جب تک نبی زندہ رہے اس نے ایک بکری اللہ کے رسول کو زکوٰۃ دیتا رہا رسی کے ساتھ. یہ لیجئے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم نبی کے زمانے میں ایک بکری دیتے تھے, اس سال بھی تمہارے اوپر ایک بکری فرض ہے. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. وہ لائے اور بکری کی رسی کھولی اور انہوں نے کان پکڑ کر بکری کو ابوبکر کے حوالے کر دیا, یہ لیجئے. اور رسی روک لی, اس میں دوسری بکری باندھ دی. رسی روک لی, انہوں نے سوچا ہماری دوسری بکری بن جائے گی, اور یہ بکری فرض ہو رہی زکوٰۃ میں دے دی. اب کان پکڑ کے لائے بکری کا, یہ لیجئے. ابوبکر صدیق نے کہا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تم نے اللہ کے رسول کو بکری رسی کے ساتھ دی تھی. بکری کے گلے میں رسی پڑی تھی. تمہارے اوپر جو بکری فرض ہے وہ رسی کے ساتھ فرض ہے, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو رسی کے ساتھ بکری پکڑتے ہوئے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور اب تم مجھے بکری دے رہے ہو, رسی روک رہے ہو, ننگی تلوار باہر نکال لی. اور فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو اگر رسی کے ساتھ بکری دیتے تھے تو ابو بکر کو بھی رسی کے ساتھ بکری دینا پڑے گی. اگر بکری دے دی رسی روک لی تو میں تم سے جہاد کروں گا. بکری دے رہا ہے وہ صحابی, رسی نہیں. تو ابو بکر تلوار نکال رہے ہیں. مدرسے میں 10-20 روپیہ دے کر اپنے گناہوں کو پاپ کو مٹانے والوں, مولوی دعا دے رہا 10 روپے میں تمہیں جنت کا ٹکٹ بانٹ رہا ہے, اور تم سوچ رہے ہو ہمارے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو رہی ہے 1000, 10 روپے دے کے جنت لے لی مولوی. مرے مولوی کے باپ نہیں دے پائیں گے تمہیں جنت. وہ یہاں چاہے کتنا چیختا رہے اللہ اس نے 10 روپے دیا ہے اس کے باپ کو جنت دے, ایسے مل رہی جنت. مولوی جرجیس کا باپ بھی تو کہتا رہے نہیں ملے گی. یہ آپ دیکھو 10 روپے آپ دے رہے, کیا آپ حق سے بری ہو رہے ہیں؟ کیا یہی آپ کا حق ہے کہ 10 روپے میں آپ کو جنت مل جائے؟ آپ کے اوپر زکوٰۃ 500 روپے فرض ہو رہی ہے, ابھی آپ نے 10 روپے دیے ہیں, مولوی تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے چلا گیا, لیکن شریعت کہتی ہے ابھی 490 روپے تمہیں اور دینا پڑیں گے. اگر نہیں دیا مولوی کیا اس کا باپ بھی تمہیں جنت نہیں دے سکتا. یہ 490 روپے جو تم نے روکے ہیں یہ قیامت کے دن جنت میں نہیں لے جائیں گے. یہ اژدہا اور گنجا سانپ بن کر تمہارے گلے میں لٹک جائے گا اور تمہیں جنت میں نہیں جانے دے گا, اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں, میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو روکا کرتا تھا, جس کو تو اکٹھا کیا کرتا تھا, جس کو تو جمع کیا کرتا تھا. یہ مولانا یہ تو مصیبت مولوی ہو گئی ہمارے. اتنی مشکل سے مولوی نے ابھی ہم کو ہمارے باپ کو دادا کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. یہ مولوی جرجیس کہنے لگا 490 اور دو. 490 اور دو نہیں, اگر 990 بن رہے تو 990 دو.
اور 990 نہیں 11 روپے بن رہے ہیں آپ کے اوپر زکوٰۃ، اور آپ نے 10 دی تو ایک اور دو۔ مولانا صاحب اس کا حساب لگانا مشکل ہے، یہ کہہ سکتے ہو دن بھر کا حساب کتاب لگا لیتے ہو، ایک مہینے کا راشن آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، اسی حساب سے آپ گھر میں گھی کا انتظام کرتے ہیں، اکٹھا منگا لیتے ہیں، 1 مہینے تک چل جائے، 1 مہینے کی مرچ، 1 مہینے کا نمک، 1 مہینے کا تیل، 1 مہینے کا مسالہ، آپ کے سارے سسٹم حساب و کتاب سے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مینوفیسٹو تیار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ 1 سال میں آپ کی ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس کا مینوفیسٹو ہم تیار کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ پورے سال بھر کے گھر کا مینجمنٹ ہم تیار کر لیتے ہیں، تیل کا خرچہ اتنا، مرچ کا خرچہ اتنا، بیوی کے کپڑے کا خرچہ اتنا، عید بقرعید کا خرچہ اتنا، بچوں کے کپڑوں پہ خرچہ اتنا، قربانی کے بکرے پہ خرچہ اتنا، عید کی سوئیوں پہ خرچہ اتنا، رمضان میں آنے والی کھجور کا خرچہ اتنا، ایک مہینے کا پورا حساب و کتاب ہم اس کا مینجمنٹ مینوفیسٹو بنا کر تیار کر لیتے ہیں۔ نہیں مینوفیسٹو بنتا ہے تو صرف زکوٰۃ کا نہیں بن پاتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور کتنی نہیں۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ بچ نہیں پائیں گے۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی غریب کا ہمارے پاس رہ گیا، کعبے کے رب کی قسم، وہ غریب قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر ہمارا گریبان پکڑ لے گا، ہم کو جنت میں نہیں جانے دے گا، اللہ کی قسم نہیں جانے دے گا، کہے گا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، نمازیں پڑھی ہیں تو معاف کر دے، نمازیں پڑھی ہیں تو جنت میں بھیج دے، لیکن میں غریب تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے میرا حق مارا، اس پر زکوٰۃ فرض تھی، میرا بیٹا بیمار تھا لیکن اس نے میری مدد نہیں کی، اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ دروازے پر روڑا بن جائے گا اور نہیں جانے دے گا ہمیں جنت۔ کہاں پڑے ہو؟ کیسے سانپ لوٹ گیا؟ مولانا صاحب اتنا تو اور مولویوں نے دین کو مشکل نہیں بنایا تھا جتنا آپ نے بنا دیا۔ سب سے بڑے کٹھ ملا تو آپ ہی لگ رہے ہیں۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ ہم نے صرف زکوٰۃ دینے کی تو بات کی ہے، ہم نے آپ کو پورا حساب بتا دیا، ساری چیزوں کا حساب کتاب آپ رکھ لیتے ہو، زکوٰۃ کا حساب جو سب سے آسان ہے آپ نہیں رکھ پاتے۔ 2.5%۔ اس کے بعد آتا ہے صدقہ و خیرات۔ زکوٰۃ کا مینجمنٹ اور زکوٰۃ کا لفظ دنیا کے کسی دھرم میں موجود نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے زکوٰۃ الگ ہے جو ہر حال میں تم سے لیا جائے گا، صدقہ و خیرات فرض نہیں ہے، اگر دو گے تو تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ صدقہ و خیرات کسی کو بھی کر سکتے ہو جو بھی غریب ہو، لیکن زکوٰۃ صرف ہم مسلمانوں ہی کو دے سکتے ہیں جو غریب ہے۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں کہہ سکتے ہو آپ، اسلام نے غیر مسلموں کے لیے دروازہ بند کر دیا، ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، صدقے کا دروازہ کھولا ہے، خیرات کا دروازہ کھولا ہے، ہمدردی کا دروازہ کھولا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔